نبیوں کے بعد پوری کائنات میں افضل، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ ملائکہ سے بھی افضل و اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے دی خاص نسبت آپ کے ساتھ ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو آپ دا یوم وصال ہے۔ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے اس مہینے دی خاص نسبت میرے اور آپ دے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار اور یار فل مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نال خاص نسبت اس مہینے دی۔ تو آئیے حضرات جی بکار کون صدیق اکبر؟ میرے اور آپ دے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میرے آقا کے مصلح کا سب سے پہلا امام وہ کون ہے؟ حضرت بولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے اور آپ دے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد قیامت تک آنے والے تمام مومنین، تمام مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور میرے اور آپ دے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے آقا کے بعد سب سے پہلے امام ابو بکر صدیق۔ میرے اور آپ کا جو مسلک ہے نا، ہمارے جو سب سے پہلے امام ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے آخری امام ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حضرات جی بکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کا سسر ہے۔ بولیے میرے آقا کا سسر ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، جو میرے آقا کے پہلے دو اصحابی ہیں، 4 میں سے خلفاء راشدین میں سے حضرت ابو بکر و عمر آقا کے سسر ہیں، جو اگلے دو حضرت عثمان و حضرت مولا کائنات وہ کریم آقا کے داماد ہیں۔ بولیے کریم آقا کے داماد ہیں، یعنی جو خلفاء راشدین میں سے پہلے دو صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن الخطاب، دونوں دیاں بیٹیاں میرے اور آپ دے آقا دے حرم پاک اندر ہیں، آقا کی زوجہ ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دو جو صحابہ ہیں خلفاء راشدین میں سے آقا کے سسر ہیں، ان کی بیٹیاں آقا کے گھر ہیں۔ تو جو اگلے ہیں حضرت عثمان و حضرت علی آقا کے داماد ہیں، یعنی میرے آقا کی 2 بیٹیاں ان کے گھر ہیں۔ حضرات جی وقار آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ دے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہے نا جامعہ جا کے ترمذی کے اندر اور مشکات کے اندر یہ جو حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزریا۔ بولیے کوئی نبی ایسا نہیں گزریا۔ آقا کریم نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ کیا بات سبحان اللہ! تو میں پوچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث دے راوی نے عرض کر دینے آقا فرمایا کائنات دے اندر کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جس نے 2 وزیر آسمان وچ ہوندے نے، 2 وزیر زمین تے جڑے ہوندے نے،
کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری جو آسمان کی سلطنت ہے اس کا نظام جو ہے، جو میرے آسمان پہ 2 وزیر ہیں۔ آقا کون کون؟ کملی والے آقا فرمایا میرے آسمان پہ 2 جو وزیر ہیں، ایک کا نام حضرت جبریل امین ہے، ایک کا نام حضرت میکائیل ہے۔ کہ میرے آقا فرمایا زمین پر جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ لہذا آسمان کی جو سلطنت ہے اس کا سارا نظام حضرت جبریل اور میکائیل چلاتے ہیں۔ زمین کا جو انتظام ہے سلطنت کا، آقا کریم نے فرمایا حضرت ابو بکر حضرت عمر ابن خطاب چلانے ہیں۔ حضرات جی بکار سارے حضرات سیانے بیٹھے ہو، وزیر عہدے ہوتے ہیں جس دی حکومت ہوئے، بولیے جس دی عہدے وزیر ہوتے ہیں جس دی سلطنت ہوئے۔ آقا فرمایا آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں، حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل۔ زمین پر جو 2 میرے وزیر ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ آسمان پہ سلطنت مصطفیٰ کی، زمین پہ سلطنت مصطفیٰ کی۔ اس لیے شاعر آندہ ہے مکان تو لا مکان تھی کر، مکان تو لا مکان تھی کر، حکومت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تھی کر، حکومت مصطفیٰ دی جتھوں مجرم بری ہوں دے، جتھوں مجرم بری ہوں دے، او عدالت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تھی کر، حکومت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تھی کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے دی خاص نسبت آپ دے نالے، بولیے مہینے دی نسبت آپ دے نالے، اس مہینے دی یعنی کہ چند دی 22 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا، یوم وصال ہے۔ اس واسطے جماعتی الثانی دا جڑا شروع ہے جا کے مہینہ جس دی تاریخ 6 ہو گئی ہے، اس دی خاص نسبت میرے آقا دے یار نال، یار غار نال، یار فیل مزار دے نالے۔ حضرات گرامی کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تواڈے کریم آقا دا صحابی ہے، تمام مسلمانہ دا نبی کریم تو بعد پہلا مسلح دا امام ساڑھا پہلا امام ابو بکر صدیق ہے۔ کون صدیق ہے؟ اکبر بعد الانبیاء ابو البشر، سارے بشرہ نالو افضل جیڑا ہے، ساریاں تو اللہ تے عرفہ انسان ہے، ابو بکر صدیق ہے، نبیاں تو بعد ابو بکر دی شان ہے۔ حضرات گرامی کون ابو بکر؟ میرے تیرے کریم آقا تو 2.5 سال تو بعد پیدا ہویا ہے۔ کون ابو بکر؟ عرب دا مشہور قبیلہ قریش دے نال آپ دا تعلق ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ حضرات گرامی 5ویں پشت دے اندر جا کے
نبی پاک دے نال سلسلہ مل جاندا ہے۔ آپ دے والدے گرامی دا نام حضرت ابو قحافہ عثمان، والدہ محترمہ دا نام حضرت ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا نامی گرامی ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کار والیاں نا رکھیا آپ، یعنی انہاں دے کار والیاں نا رکھیا ہے کریم آقا نے اس نام نفی کر کے عبداللہ نا رکھیا۔ حضرات گرامی آپ دی کنیت ابو بکر ہے، لقب جیڑا ہے صدیق تے تیق ہے۔ آپ دا لقب جیڑا ہے صدیق تے تیق ہے۔ حضرات گرامی میرے کریم آقا دا صحابی ہے، اتنی شانہ والا ابو بکر صدیق کائنات دے اندر نبیاں وچوں میرے تے تیرے نبی دی مثال کوئی نہیں ملدی، صحابہ دے وچوں ابو بکر دی مثال کوئی نہیں ملدی، نبیاں وچوں نبی ساڈے تا ثانی کوئی نہیں، صحابہ وچوں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا ثانی کوئی نہیں، نبیاں چوں میرا نبی بے مثل تے بے مثال، صحابہ چوں پوری کائنات وچوں ابو بکر صدیق بے مثل تے بے مثال ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا فرمایا 4 قسم دیاں ایسیاں فضیلتاں نے جڑیاں میرے رب نے میرے یار ابو بکر نو عطا کیتیاں نے۔ بولیے میرے یار نو رب نے عطا کیتیاں 4 فضیلتاں ایسیاں نے سارے صحابہ وچوں، اگر اللہ نے عطا کیتیاں نے تو یارے غار نو عطا کیتیاں نے، یارے فی النظام نو عطا کیتیاں نے، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے۔ آؤ پوچھئے، آؤ کملی والے دی بارگاہ دے اندر چلیے، عرض کیتی سونیاں سارے صحابہ وچوں جڑیاں اللہ پاک نے تیرے ابو بکر صدیق نو آقا تیرے یار نو اللہ نے فضیلتاں دتیاں نے، پہلی فضیلت کیڑی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا میرا ابو بکر او صحابی ہے، سارے صحابیاں دی شان صحابیت کسے دی تاریخ دیاں کتاباں جو ثابت ہے، کسے دی حدیث وچوں ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا ایسا صحابی ہے، اتنی شان والا ہے، اور دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے۔ بولیے کسے تو رب دے قرآن تو ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، نسے قطعی تو ثابت ہے۔ حضرت گرامی جیڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کردا ہے او اللہ دے قرآن دا انکار کردا ہے، تے جیڑا رب دے قرآن دا انکار کرے او پکا مردود بے ایمان کافر ہو جاندا ہے۔ او بندہ بیٹھے ہو کون نہیں بول سکتے، او بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ جیڑی چیز رب دے قرآن تو ثابت ہوئے بندہ انکار کرے او بندہ دارہ اسلام تو دی چھٹی ہو جاندی، اس دی 100 جتن پیا کرے مسلمان نہیں رہندا، مسلمان نہیں رہندا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا صحابی ہے جس دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، اللہ دے قرآن تو ثابت ہے۔ دوسری کملی والے آقا فرمایا اے جڑا میرا صحابی ہے، کسے صحابی دی ایک پشت صحابی ہے، آپو صحابی ہے، خاندان صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی دیاں 2 پشتہ صحابی نہیں اگوں واسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے کریم آقا دا صحابی ہے، او جی دی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جی دیاں 4 پشتہ صحابی رسول گزریاں نے۔ بولیے کتنیاں؟ 4، یعنی کہ پشتہ 4 پشتہ کتنیاں؟ آپ جڑے صحابی نے، باپ صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، پوترا صحابی ہے۔ آج لوگ جڑے نے
ابو صدیق دی شان اتے زبان دراز کرتے نے او بھونک دے نے صحابہ تے میں آکھیا تو اپنا گریبان ویکھ صحابہ نو ایک پلے رہن دے اگر کسے گھر دے اندر ایک حافظ قرآن ہوئے ایک قاری قرآن ہوئے ایک عالم دین پیدا ہو جائے پورے خاندان چوں ایک بندہ رب دے راستے شہید ہو جاوے تے پورا خاندان پورا قبیلہ بخشیا جاندا ہے پورا قبیلے نو رب جنت عطا کردا ہے او میں آکھیا جس بندے دیاں 4 سٹیاں پشتاں نے صحابی رسول گزرنا اودی شان دا اندازہ کون کر سکدا ہے بولیے کنیاں پشتاں کتنیاں 4 پشتاں صحابی رسول گزریاں نے ایک مان نہیں صحابی بولیے ایک مان نہیں آقا فرمایا صحابی دی شان پتہ کہ یہ صحابی دی بولیے کہ دی صحابی دی شان کی ہے آقا کریم نے فرمایا ایک پلے بندہ اوت پہاڑ جتنا سونا بولیے کتنا اوت پہاڑ جنہ مکے تے مدینے دے اندر سب نالوں وڈا پہاڑ اوت پہاڑے علماء فرماتے نے 3 سوا 3 یا 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے 9 تو 9.5 کلومیٹر لمبا ہے اوت پہاڑے سب نالوں وڈا پہاڑے مکے تے مدینے دے اندر مدینے پاک دے اندر ہے آقا فرمایا ایک بندہ اوت پہاڑ جتنا سونا رب دی بارگاہ خیرات کردہ ہے صدقہ کردہ ہے تے میرا صحابی دیئے شان ہے ایک مٹھ جیڑے جون دینے کنکے دے اندر میرا صحابی کنکے دے جون دی ایک مٹھ خیرات کردہ ہے ایک بندہ اور پہاڑ جنا سونا خیرات کردہ ہے کملی والے فرمایا دون دا وزن کیتا جائے دونوں تو لیا جائے میرے صحابی دی جوان دی مٹھ پھاری ہوئے گی جوان دی مٹھ وزنی ہوئے گی صحابہ دیاں نمازاں تے صدقے تے خیراتاں تیرے تے میرے نالوں کروڑ درجے اعلیٰ تے عرفانے آج بندہ عبادت کر کے رب دا ولی تے بن سکتا ہے قرآن حفظ کرے حافظ بن سکتا ہے قاری بن سکتا ہے عالم بن سکتا ہے مفتی بن سکتا ہے شیخ الحدیث والقرآن بن سکتا ہے ہر عہدہ بندہ محنت کرے تیرا ہر عہدہ تا کردہ ہے پر بندہ صحابی بولیے بندہ صحابی نہیں بن سکتا حضرات گرامی بندہ صحابی نہیں جے بن سکتا وجہ کی ہے فرمایا جیویں کملی والے فرمایا آج بھی حج دا طریقہ ہوئے تو آفے قدوم نہیں ہوئے کعبے دے چکر بھی اتنے نے صفا مروہ دی سیری ہوئے میدان عرفات مزدلفہ منہ ہر مقام ہوئے ہر کم نبی دے طریقے وانگو کرنا ہے اس دے باوجود بندہ حج کر کے آوے حاجی ہو سکتا ہے صحابی بولو صحابی نہیں جے بن سکتا وجہ کی ہے فرمایا حالت ایمان دے نال سر دیاں اکھاں نال جنہیں ودہا والے مکھڑے دی زیارت کی تھی پھر بندے دا خاتمہ ایمان تھے ہویا انہوں صحابی کے اندے میں بولو یار ایک مسئلہ تو نہیں دیا صحابی کے اندے میں بندہ لکھ بادتاں پیا کرے پوری رات میں عرض کیتی رب ہر عہدہ عطا کر سکتا ہے ہر مرتبہ مقام عطا کر سکتا ہے بینے روح مصطفیٰ ویکھیاں بندہ صحابی نہیں بن سکتا فرمایا عام بندے تے صحابہ وچ فرق ہے میرے صحابہ حالی ستے ہون ایک بندہ کول کھلو کے نفلی عبادت پیا کرے صحابہ دی نیند پھر بھی حال ہے صحابہ دی نیند پھر بھی حال ہے حضرات اکرامی ساری گل بادہ نچوڑے وے مدعا مقصد دے وے اگر بندہ صحابی نہیں بن سکتا بولیے بندہ صحابی نہیں بن سکتا تے پھر میرے نبی دی شان دا اندازہ کون کر سکتا
جب نبی دے صحابہ دا مثل کوئی نہیں، بولیے نبی دے صحابہ دا ثانی کوئی نہیں، صحابہ دا مثل کوئی نہیں، نبی دی جڑا مثل کیویں کو بن سکدا ہے، نبی دی مثال کیویں بن سکدا ہے، نبی دا ثانی کیویں بن سکدا ہے، صحابہ دی مثل کوئی نہیں، صحابہ دا ثانی کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا ثانی کتوں لبے گا؟ دوسری افادیت، دوسری افضیلت وے میرے آقا فرمایا صحابہ تسی سارے سن لو، میرے ابو بکر دی تیسری شان ہے وے، آقا کریم نے فرمایا کائنات وچ میرے تے جس بندے نے بھی شان کیتا ہے میں او دے شان دا بدلہ دے چھڑیا ہے، او دے شان دا بدلہ جن نے بھی شان کیتا ہے میں او دے شان دا بدلہ دے چھڑیا ہے۔ واحد ابو بکر صدیق ایسا میرا یار ہے، ایسا میرا صحابی ہے، اے دے میرے تے اتنے احسان ہے، ابو بکر دے اتنے احسان ہے، اتنے احسان ہے میں دا بدلہ نہیں چکا سکیا، کل قیامت میں میرا رب ابو بکر دے بدلے آنا صاحب عطا کرے۔ حضرات گرامی اج میں تو کسے تے سان کر لئیے یا کو میرے تیرے تے سان کر لوے، پوری زندگی اسی یاد رکھنے ہاں تے جگہ جگہ تے بے کے گلاں کر دے پھرنے ہاں، اس بندے تے میں سان کیتا، میرے دادے نے سان کیتا، میرے باپ نے سان کیتا، انہیں میرے تے سان کیتا، اوہ اگر اسی سان فراموش نہیں ہوں دے، وہ سان کرے تے سان نہیں پلان دے، اس انسان دی کڑی شان ہے جزا نام ابو بکر صدیق ہے، میرے نبی دا صحابی ہے، نبی تم بعد قیامت تک آن والے مومنان دا پہلا خلیفہ ہے تے پہلا امام ہے، نبی دے مسئلے دا پہلا امام ہے، نبی دی ترسکا دا پہلا طالب علم ہے، جنہیں وڈیاں چوں سب تو پہلے جنہیں ایمان لے آندہ ہے تے بغیر دلیل تو مان لے آندہ، بغیر معجزہ مگیا ایمان لے آندہ، نا ابو بکر صدیق او دا نا کیے بولو کی نا ہے ابو بکر صدیق کو دا نا ہے۔ حضرات گرامی میں کہ ابو بکر تیری شان تو قربان جاواں، تیرے مقدران تو قربان جاواں، ابو بکر تیرے شان وچ مصطفیٰ فرمایا میرے تے جنہیں بھی احسان کیتا ہے میں زندگی چودا بدلہ واپس کر چھڑے آئے۔ ابو بکر میرا او صحابی ہے، میرا او غلام ہے، اتنے میرے تے شان ہے، ابو بکر دے سلام تے اتنے شان ہے، دین تے اتنے شان ہے، میں کبا حق ہوں او دا بدلہ واپس نہیں کر سکیا، کل قیامت نو میرا رب ابو بکر دے بدلے آنی جزا عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر واہ، گلی گلی نگر نگر تاجدار ختم نبوت۔ سیانے بندے سارے بیٹھے ہو، پھر اس انسان دی شان ہے نا، بولو جی دے بارے نبیوں نے سلطان فرمائے، امام الانبیاء فرمائے، میرا تے تیرا آقا فرمائے، فرمایا ابو بکر ہوئے میرے تے جنہیں بھی احسان کیتا ہے او دا بدلہ احسان وچ واپس کر چھڑے ہے۔ ابو بکر میرا صحابی میرا یار غلام ہوئے او نے اتنے میں مصطفیٰ تے سامنے جنہیں سلام تے سامنے کہ ابو بکر دا میں بدلہ واپس کر سکیا نہیں، کل قیامت نو میرا اللہ ابو بکر دے بدلیاں دی جزا عطا فرمائے گا۔ کتنی شان والا ابو بکر ہیں، آپ کو سبحان اللہ۔ تے جے ابو بکر دا ثانی کوئی نہیں، مصطفیٰ دا ثانی کتھو لبیں گا، جے ابو بکر تے کملی والے دے ایڈے سانے تے ساری امت تے قیامتی صبح تک مصطفیٰ دے ایڈے سانے جیڑیاں کونا اپنے موسنہ دے احسانات نو فراموش کر دیں، اپنے موسنہ وڈیاں دے باوجداد دے احسانات پلا دیں، حضرات
قوماں برباد ہو جاندیاں نے، تباہ ہو جاندیاں نے، مٹ جاندیاں نے۔ مصطفیٰ دے ایڈے سان نے، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک مصطفیٰ دے سان گننا شروع کر دے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، رات بھی سکتی ہے، دن ڈب سکتا ہے۔ کملی والے تے جڑے امت سان نے او سان ختم ہو سکتے، او سان ختم ہو سکتے تے پھر بھی بندہ بچولا پیا مارے، بک بک پیا کرے، نبی نو اپنے نال ملائے، اپنے جا آکھے میں آکھے شرم تے نہیں آندی، کلمہ پڑھ کے اپنے جا کہنا ہے، کلمہ پڑھ کے اندھا انہوں پتہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے اندھا کوئی علم غیب کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے اندھا نور نہیں بشر ہے، طرح طرح دیاں گلہ کرنا ہے۔ میں آکھے تیرے نالو یہودی دی بکری چنگی جنہوں پتہ لگ گیا مصطفیٰ ہے، جنہوں پتہ لگ گیا تیرے نالو چراوے دا بیڑیا چنگا جنہوں پتہ لگ گیا اس بکریاں دا مالک چڑھاوا نبی دی بارگاہ گیا ہے تے اس ساری دن بیڑیے کھلو کے راکھی کی تھی تے جدوں وہاں لگا نا لم چوڑی دی سے پا کے شوائد النبوہ دن نصرت علامہ جامی لکھے ہے۔ مصطفیٰ فرمایا ہے تو رام نہ جا جنہوں چھڑ کے آئے ہیں اُدھی کے جرتے تیریاں بکریوں نقصان کرے، جب دا میں آیا اس سارے جنگل دے جانگاں پتہ لگے اللہ دا سچا نبی ہے۔ کلمہ بھی پڑھے، بک بک کرے، کلمہ پڑھے، نبی نہ ریساں کرے، برابریاں کرے۔ ایک قوم ایسی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے منو اللہ مرد ایمان نہ دوے جے ممبر تے بیٹھ کے ٹوڈے کے جھوٹ مارا میں خدا دا چور مصطفیٰ دا چور اور 2 حدیثاں چوں 8 کتاباں چوں چشتے جتھے آنکھوں میدان چڑھ کے کتاباں دسے گا منانا میرا کام نہیں دسنا میرا کام ہے۔ اسی انہاں نوں دیندار سمجھ رہے ہیں، انہاں نوں علم کل سمجھ رہے ہیں جنہاں دے بارے آمنہ دے لال فرمایا ہے داڑیاں رکھیاں پگاں بنیاں شکلاں سونیاں قرآن چوکھا پڑھن نمازاں چوکھیاں پڑھن پر انہاں لوگاں دا دین نال کوئی تعلق بولیے کوئی تعلق حدیث نہ ہوئے تسی ٹوکا لے وہ ممبر تے بیٹھ کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو کوئی کیس نہیں۔ انہاں لوگاں تو بچو آپ بھی بچیاں نوں بچاؤ جنہاں نوں تسی دیندار سمجھ دیو تسی مصطفیٰ فرمایا انہاں دا دین نال کوئی تعلق تو سمجھ گال کی سمجھ گئے ہو گئے۔ چولاں دی پلیٹ پیچھے ہر بندہ ہر سٹیج دا میلی بنے ہوتا ہے نا فکر کر فکر عمل بعد میں عقیدہ پہلا قرآن کی تلاوت بعد میں عقیدہ پہلا تہجد بعد میں عقیدہ پہلا ہر چیز بعد میں عقیدہ پہلا۔ یہ گھڑی دی لینی خراب ہے تو گھڑی چلے گی اور ٹرین سڑک خراب ہوئے گھڑی چلے گی گھڑی تو بہنا پھر سڑک سیدھی ہوئی پھر جاؤں گے نا تو سڑک ہی خراب ہے ٹرین دی لین ہی خراب ہے۔ مصطفیٰ فرمایا ہے گل ادھر نکل گئی مصطفیٰ فرمایا ہے 6 نشانیاں وچ نام دسیاں کملی والے نے میں تو اڈا چور اج بھی قیامت میں چور۔ مصطفیٰ فرمایا ہے مصطفیٰ فرمایا ہے حضرت مولا علی نے یمن وچوں جا کے کچا سونا بھیجیا کچا سونا بھیجیا یہ پٹھی تے نہیں سی چڑھیا صحابہ بیٹھے آقا دی بارگاہ چایا تے آقا کریم اٹھ کے 4 صحابہ تقسیم کر چھڑیا چوں وچ ایک اٹھیا آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر بخاری وچ اگر نہ حدیث ہوئے مسلم وچ نہ حدیث ہوئے میں چور اتھے نہیں قبر وچ بھی تہاڈا چور شرم بھی چور تے جے تسی کیدا نہ چھڈو تے تانوں رب پوچھ لے گا مصطفیٰ پوچھ لے گا ساڈا کام اطلاع دینی۔ حضرات گرامی آندا محمد انصاف کر آقا فرمایا خدا تو بعد خدا دی زمین تے اور کون ہے میرے تو وعد کے انصاف کرنے والا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے آندے نے سونیا حکم ہوئے تے تلوار کڑی اے دی گردن لا چھڑا فرمایا نہیں گردن نہیں لانی نواں دین پھیلے ہے لوگ آکھندے نبی گردن لواندا پھردا ہے چھڑ دے پرا تھوڑا ہو گیا انہوں نے جنہیں گال کی تھی انہیں پرا ہو گئے نماز نیت لئی نبی تک دے رہے میرے آقا نماز نیت کے پڑھ کے نبی وال نہیں آیا پرا ٹور گیا آقا نے فرمایا ہے خالد بن ولید ویکھ لے اینو بولو اینو ویکھ لے ایدے وچوں ایک نسل پیدا ہوئے گی ایک ویکھ لے اینو
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਇੱਕ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। لیکن نشانیاں دسیاں 6 پہلی دسی آقا فرمایا اکھاں اندر تے ٹھلیاں ہون گیاں، اے رخسار جنہاں نو گلاں کہندے ہو موٹیاں ہون گیاں، سر تے ٹنڈ ہوئے گی، اوزار ادھی پنڈلی تو اتے ہون گے، شلوار چھوٹی ہوئے گی۔ آقا فرمایا متھے تے مراب پہ ہوئے گا، تلاوتاں ہیاں کرن گے۔ عام لوگاں دی تلاوت انہاں دے سامنے کچھ بھی نہیں، انہاں دی تلاوت حلق تو تھلے نہیں اترے گی، نمازاں انہیاں پڑھن گے۔ عام لوگاں دے سجدے انہاں تو کٹ ہون گے، پر حالت بن ولید انہاں لوگاں دا دین نال کوئی تعلق کوئی دین دا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ نشانیاں کنیاں دسیاں تے ویکھیا کرو پوریاں 6 یا 6 جو جیڑی ادھر پائے سمجھو اس دی نسل بھی چور ہے، سمجھو حدیث نہ ہوئے میں چور، ایتھے بھی چور، قبر بھی چور، اشج بھی چور، تے پھر کٹ کٹ کے چپیاں نہ پاؤ کرو، اپنا مسلک بچاؤ، دین بچاؤ، اولاداں بچاؤ، آپ بچاؤ، ساری رات عبادت کرو، قرآن پڑھو، تجد پڑھو۔ اگر قیدہ خراب ہویا کسے عمل دا رب نے اجر دینا، کسے عمل دا اجر دینا۔ فرمایا ویکھ لے اینو ویکھ لے۔ اسی سمجھنا وے علم کلی نے، انہاں تو تھلے شیخ القرآن ہے ہی کوئی نہیں، انہاں تو وڈا پڑھاکا ہی کوئی نہیں، انہاں تو وڈا عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ میں کیا مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ بولو نبی دی گات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی میں تیر شکار چوں نکل جاندہ ہے تے تیر دے جانوار دے وچ سوراخ تو سوا ہور کوئی چیز نہیں رہندی۔ اے لوگ دین تو انج نکلے ہون گے، باغی ہون گے دین دے، جی میں تیر شکار چوں نکل جاندہ ہے سوا سجدیاں تو تے جھوٹاں تو منافقت انہاں دے پلے کوئی شے نہیں، انہاں دے پلے کوئی شے نہیں ہوئے گی۔ دعا ہے رب دی بارگاہ اگلے جمعے دسانا کہ ابو بکر دا عقیدہ کیا ہے، ابو بکر دا عقیدہ کیا ہے۔